نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کے اندر میں نے آپ کے سامنے جو بات بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی وہ کون سی بنیادیں ہیں، کون سی اساسیں ہیں، وہ کون سی ضروری چیزیں اور باتیں ہیں جن پہ عمل پیرا ہونے کی وجہ سے، جن کو سیکھنے کی وجہ سے آدمی دیندار بن جاتا ہے، یا دیندار ہونے کے لیے کون سی چیزیں جو ہیں وہ بنیاد ہیں، اساس ہیں اور ضروری ہیں۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مشہور کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے سنن ابو داود، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ احادیث نبویہ کو جمع کیا۔ امام ابو داود فرماتے ہیں 5 لاکھ احادیث رسول کو جمع کیا، اور ان 5 لاکھ میں سے میں نے 4800 احادیث کو میں نے منتخب کرنے کے بعد اپنی کتاب، حدیث کی کتاب جو ہے سنن ابی داود، اس میں لکھا۔ اس میں تحریر کرنے کے بعد، جمع کرنے کے بعد، میں نے ان 4800 احادیث میں سے 4 احادیث کا انتخاب کیا، چھانٹی کی اور 4 احادیث کو نکالا کہ یہ 4 احادیث ایسی ہیں ان کو کوئی بھی آدمی سیکھے، پڑھے، سمجھے، ان پہ عمل کرے تو اس آدمی کی دینداری کے لیے یہ 4 احادیث رسول کافی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ عملوں کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے کہ نیت کیا ہے، جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اس کا ثواب مرتب ہوگا، ایسے ہی اس کا عمل ہوگا۔ اور دوسری حدیث آتے ہیں حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ اسلام میں عمدگی اور اعلیٰ ترین کامل الایمان ہونا یہ ہے، اچھائی اور خوبی یہ ہے کہ آدمی غیر ضروری، لا یعنی فضول باتوں اور کاموں کو چھوڑ دے۔ یہ عمدگی ہے، یہ حسن ہے اور یہ کاملیت ہے۔ اور اگلی حدیث ہے، اس کے اندر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ ایمان میں کامل اس وقت تک تم نہیں ہو سکتے، تم میں کامل الایمان کوئی بھی آدمی نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی مقام، وہی مرتبہ، وہی چیز، وہی کچھ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو۔ اگر اس میں فرق ہے کہ تم اپنے لیے کچھ اور چاہتے ہو، دوسرے کے لیے کچھ اور چاہتے ہو، تو یہ ایمان میں کامل ہونا نہیں ہے۔ اور چوتھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ حلال اور حرام جو ہے یہ واضح ہے، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور حلال حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، اور جو کوئی تم میں سے ان مشتبہ چیزوں سے بچتا رہا اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔